تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ جناب قاری امتیاز اظہر بجنوری۔ حاضرین، جس شخصیت کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس شخصیت کے انتظار میں آپ حضرات مغرب کی نماز کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہے، اب وہ گھڑی آ چکی ہے۔ بس یہ درمیان میں جو دو چار کرسیاں خالی پڑی ہے، برائے مہربانی آپ انہیں بھی پر کر لیں، اس سے خلل پڑتا ہے اور شیطان کو اپنی حرکتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ویسے بھی شیطان ابھی ابھی آزاد ہوا ہے تو ابھی اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ مل جل کر بیٹھ جائیں، خالی جگہوں کو، خالی کرسیوں کو پر کر لیں۔ جس شخصیت کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس شخصیت کو سننے کے لیے آپ حضرات کو بے صبری سے انتظار ہے، چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، آج کے اس اجلاس کے صدر محترم، مہمان خصوصی، ہم سب کے محترم مقدس دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناد استاد حضرت اقدس مولانا توحید عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت اقدس مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں، آخر تک سنیں۔ حضرت والا کے خطاب کے بعد جن طلبہ نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی، ان کو انعام سے نوازا جائے۔ دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی قیمتی نصیحتیں ہم سب کے سامنے ہم سب کو فرما رہے تھے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے، فتنوں کے اس دور میں جہاں قدم قدم پر ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے، اپنی نسلوں کا ایمان محفوظ رکھنا ہے، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رسی قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ کی رسی قرآن کریم سے مضبوط ہوگا تو دنیا کا کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ابلیس ابن ابلیس، کوئی شیطان ابن شیطان، یہاں تک کہ کانا دجال بھی ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا۔ جس طرح ہماری بکری اگر اس کے گلے میں ہمارا رسہ پڑا ہوا ہو، ہمارے کھوٹے سے بنی ہوئی ہو، تو اس کو چرانا آسان نہیں ہوگا، اور اگر بکری ہماری آزاد ہے، کھلی ہوئی ہے، اس کے گلے میں ہمارا رسہ نہیں پڑا ہوا ہے، تو کوئی چور نہیں، ٹپوریا چور بھی اس کو چھین سکتا ہے، چرا کر لے جا سکتا ہے۔ یہی حال ہمارے ایمان کا ہے۔ اگر ہمارے ایمان کا رشتہ اللہ کی رسی قرآن کریم سے جڑا ہوا ہوگا تو اب ہمارا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا، اور خدا نخواستہ، ہزار بار خدا نخواستہ، ہمارا ایمان کا رشتہ اللہ کی رسی قرآن کریم سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو اس پر خطرات کے بادل منڈانے لگیں گے۔ اس لیے فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے، ایمرجنسی کے حالات ہیں ہمارے ایمان کے لیے۔ ان حالات میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور ہم سب کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط تر فرمائے۔ ہمارے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے دوسرے مہمان، مقرر عظیم الشان خطیب جو میرٹھ سے تشریف فرما ہوئے ہیں، یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، حضرت اقدس مفتی محمد خالد صاحب،
امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ، میں حضرت والا کا بھی اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت والا کے خطاب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جن طلبہ نے آپ کے محبوب ادارے مدرسہ امداد العلوم کمال پور سے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، ان کی دستار بندی ہو جائے، ان کا اعزاز و اکرام ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ میں ان بچوں کے نام پکار رہا ہوں، یہ بچے اسٹیج پر تشریف لے آئے اور یہاں اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اعظام سے گزارش گزار ہوں کہ ان بچوں کے سروں پر دست باندھ دیں۔ عزیزم محمد ساحل سلمہ ابن جناب محمد ساجد صاحب گاؤں محدود، عزیزم حافظ محمد افضل سلمہ ابن جناب کلوہ صاحب اومری پیر، عزیزم حافظ محمد افسان سلمہ ابن جناب علاء الدین صاحب پیر عمری، عزیزم حافظ محمد ریحان سلمہ ابن جناب محمد ایوب صاحب کمال پور، عزیزم حافظ محمد ذیشان سلمہ ابن جناب محمد انیس صاحب کمال پور۔ دو بچیاں ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس ادارے سے 5 طلبہ ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اور 2 بچیاں ہیں۔ کہتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اس ادارے کے تمام اساتذہ اعظام اور ذمہ داران، اراکین کمیٹی اور تمام ہی باشندگان کمال پور، بالخصوص آپ کی اس بستی میں شب و روز دل و جان سے محنت کر رہے عزیز گرامی قدر مفتی محمد عمران سلمہ، جن کی محنتوں، کوششوں، جد و جہد اور شب و روز کی محنتوں سے الحمدللہ اس بستی میں دینی ماحول بیدار ہو رہا ہے، اور یہ ادارہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے، جس کا ثمرہ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ 7 طلبہ اور طالبات نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ، خود یہ طلبہ بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب بھی ان بچوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لے، تاکہ کل جب میدان محشر برپا ہو اور ان بچوں کو 10 حفاظ کرام کی 10 جہنمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا، ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ دستار بندی ہو رہی ہے۔ میں اس موقع پر 2-3 اشعار گنگنانے کے لیے اس وقت دعوت دے رہا ہوں جناب قاری امتیاز اظہر بجنوری کو کہ وہ آئے اور حفظ قرآن مجید کی مناسبت سے 2-3 اشعار گنگنا دے، اور یہاں موجود تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائے، ادھر ادھر کھڑے نہ رہے۔ ہمارا یہ پروگرام ان کو ادارے کی جانب سے سند عطا کی جا رہی ہے، شیلڈ دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب پڑھیں۔ ماشاءاللہ یہ 5 حافظ قرآن آپ کے سامنے اس ادارے نے آپ کو دیے ہیں۔ سیدھے کھڑے کر لو، مجھے 2-3 شعر کا حکم ہے۔ حکم کی تعمیل میں ایک مسئلہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ذہن میں رکھ کے سماعت کرے، سماعت کرے۔ ارشاد ارشاد۔ ابھی بیٹھ کہ نسخہ ابھی تھوڑی دیر میں بنا لیو، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، بعد میں بنا لینا۔ دیکھیے بعد میں بنا لیو بھائی، اب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ابھی حضرت کا بیان ہوگا، آپ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ مطلب پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں کہ نسخہ کتاب اللہ، کہ نسخہ کتاب
کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں، پڑھتے جو پڑھاتے ہیں کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں رحمتوں کی بارش میں وہ صدا نہاتے ہیں، رحمتوں کی بارش میں وہ صدا نہاتے ہیں کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد قاری صاحب بہت عمدہ۔ دے رہا ہوں آپ کو، اس پہ آمین کہہ دینا کہ یا خدا تو ان کی ہے طرح سے حفاظت کر، کہ یا خدا تو ان کی ہے طرح سے حفاظت کر، کہ خدا تو ان کی ہے طرح سے حفاظت کر، خدا تو ان کی ہے طرح سے حفاظت کر، کہ مدرسوں کے بچوں پر جو دولتیں لٹاتے ہیں، کہ مدرسوں کے بچوں پر جو دولتیں لٹاتے ہیں، کہ مدرسوں کے بچوں پر جو دولتیں لٹاتے ہیں۔ یہاں سے ایک مطلب ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت، ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہے۔ کہاں تھا آپ جب سے؟ ماشاءاللہ پورا من ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ کے ادارے نے اس دور میں جہاں قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی جس طرح سے بھی کنڈم کیا جا رہا ہے اسلام کو، قرآن کو، پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری حفاظت کی خود کی میری ہے، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ یہاں سے 4 مصرے پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ لبوں پر آیت ہاتھوں پہ اپنی جان رکھتے ہیں، کہ لبوں پر آیت ہاتھوں پہ اپنی جان رکھتے ہیں، کفن سر پر دلوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں، کہ لبوں پر آیت ہاتھوں پہ اپنی جان رکھتے ہیں، کفن سر پر دلوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں، کہ کلام پاک کے نسخے جلا کر کچھ نہیں ہوگا، کلام پاک کے نسخے جلا کر کچھ نہیں ہوگا، کیوں ہم اپنے سینوں میں اظہر فقط قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنے سینوں میں اظہر فقط قرآن رکھتے ہیں۔
بہت شکریہ، آپ حضرات نے بہت اچھا سن کے بتلایا. آئیے جاتے جاتے 4 مصر اور پڑھتا ہوں، چونکہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. 4 مصر پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، سماعت کریں. کہ مظلوم بے کسوں کی حمایت کیا کرو، حمایت کیا کرو، کہ مظلوم بے کسوں کی حمایت کیا کرو، حمایت کیا کرو. دل بے سکون ہو تو تلاوت کیا کرو، تلاوت کیا کرو، کہ سارا جہاں کرے گا، کہ سارا جہاں کرے گا تمہاری ہی پیروی، تمہاری ہی پیروی. سرکار دو جہاں کی اطاعت کیا کرو، اطاعت کیا کرو، کہ سرکار دو جہاں کی اطاعت کیا کرو، اطاعت کیا کرو. بہت شکریہ. السلام علیکم.